بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ 6 نبوی میں حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا اور اس کی حقیقی وجہ نبی علیہ السلام کی دعا تھی۔ آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ، ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہو، اس سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ بعد از بذریعہ وحی آپ سے پر منکشف ہوا کہ ابو جہل اسلام نہیں لائے گا۔ اس وقت آپ نے حضرت عمر کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ، خاص عمر بن خطاب سے اسلام کی قوت عطا فرما۔ حضرت عمر ابتدائی اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف اور دین اسلام سے متنفر تھے۔ ابو جہل نے اعلان کیا، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا، میں اس کو 100 اونٹ انعام میں دوں گا۔ حضرت عمر نے ابو جہل سے اس کی تصدیق کی اور قتل کے ارادے سے چل پڑے۔ راستے میں دیکھا کہ لوگ ایک بچڑے کو ذبح کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، میں دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، میں نے دیکھا بچڑے کے پیٹ سے پکارنے والا کہتے ہیں، اللہ اے آل ذریح، ایک کامیاب امر ہے، ایک مرد ہے جو فصیح زبان کے ساتھ چیخ رہا ہے، لوگوں کو اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ آواز سنتے ہی یکدم میرے دل میں خیال آیا، مجھے ہی یہ آواز دی جا رہی ہے اور میں ہی اس کا مخاطب ہوں۔ مگر حضرت عمر پھر بھی نہ رکے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، عمر کیا ارادہ ہے؟ حضرت عمر نے کہا، محمد کو قتل کرنے کا ارادہ ہے۔ نعیم نے کہا، محمد کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر نے کہا، میں گمان کرتا ہوں تم بھی صابی ہو گئی ہو، تم نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ دیا ہے۔ نعیم نے کہا، مجھ سے کیا کہتے ہو؟ آپ کو معلوم نہیں آپ کی بہن فاطمہ، ان کے خاوند سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی مسلمان ہو چکے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کا یہ سننا تھا، اپنے بہن کے گھر کی طرف چل پڑے۔ حضرت حباب جو آپ کی بہن کے خاوند کو قرآن مجید کا درس دے رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آمد کی آہت سن کر چھپ گئے۔ حضرت عمر نے پوچھا، کیا تم دونوں صابی ہو گئے ہو، یعنی بے دین؟ تو آپ کے بہنوئی سعید بن زید نے جواب دیا، عمر، اگر تمہارا دین حق نہ ہو اور دوسرا دین حق ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ جواب سن کر حضرت عمر نے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ آپ کی بہن اپنے خاوند کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو آپ نے انہیں بھی مارنا شروع کر دیا۔ اس وقت بہن نے کہا، خطاب کے بیٹے، تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ اے اللہ کے دشمن، تو ہم اس لیے مارتا ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں؟ خوب سمجھ لو کہ ہم اسلام لا چکے ہیں، اگرچہ تیری ناک خون آلود ہے۔ سن کر حضرت عمر شرما گئے اور کہا، اچھا، وہ کتاب جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بتلاؤ۔ یہ سنتے ہی تم حضرت خباب جو حضرت عمر کے ڈر سے مکان کے کسی گوشے میں چھپ گئے تھے، فوراً باہر نکل کر سامنے آ گئے۔ آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب نے کہا، تو ناپاک ہے اور قرآن پاک ہے، اس لیے اس کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، جاؤ وضو کر کے آؤ۔ حضرت عمر اٹھے، انہوں نے وضو کیا اور صحیفہ مطہرہ کو ہاتھ میں لیا جس میں سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ جب آیت نمبر 14 پر پہنچے تو بے ساختہ بول اٹھے، کیا یہ اچھا اور بزرگ کلام ہے؟ حضرت حباب نے سن کر کہا، عمر، تمہیں بشارت ہو، امید کرتا ہوں کہ رسول وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی۔ حضرت حباب آپ کو لے کر حضرت رقم کے گھر پہنچے، دروازہ بند تھا۔ حضرت عمر کی آمد کا سن کر کسی میں دروازہ کھولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت حمزہ نے فرمایا، اگر عمر خیر کا ارادہ لے کر آیا ہے تو ہم بھی خیر کا معاملہ کریں گے، اور اگر شر کے ارادے سے آیا تو ہم اس کی تلوار سے اسی کو قتل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولنے کی اجازت فرمائی اور کہا کہ انہیں چھوڑ دو، اور پھر دو آدمی عمر کو بازو سے پکڑ کر آپ کے سامنے لائے۔ آپ نے فرمایا، چھوڑ دو ان کو۔ آپ کا کرتا پکڑ کر فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، اسلام لا۔ حضرت عمر کے لیے دعا فرمائی، اللہ اسے ہدایت دے۔ حضرت عمر سے خطاب ہو کر فرمایا، عمر، کیا تو اس وقت تک باز نہیں آئے گا جب اللہ تجھ پر رسوا کن عذاب نازل کر فرمائے؟ حضرت عمر نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ ایمان لاؤں اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جو کچھ اللہ کے پاس سے نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرتے مسرت سے بآواز بلند تکبیر کہی، جس سے تمام اہل دار نے، یعنی گھر والوں نے سمجھ لیا ہے تم اسلام لا چکے ہیں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں، جب عمر مسلمان ہوئے تو جبرائیل امین تشریف لائے اور کہا، اے محمد، تمام اہل آسمان عمر کے اسلام لانے سے مسرور بھی ہیں اور خوش بھی ہیں۔ جب حضرت عمر لائے تو مسلمانوں نے علی الاعلان مسجد حرام میں نماز ادا کرنے لگے۔ اعلانیہ طور پر اسلام کی تبلیغ اور دعوت شروع ہو گئی۔ اسی روز حق و باطل میں فرق ظاہر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام فاروق رکھا۔ حضرت عمر نے چاہا کہ میرے اسلام لانے کی خبر پورے مکہ میں پھیل جائے، چنانچہ آپ نے جمیل بن معمر جو خبریں پھیلانے میں مشہور تھے کہ بتایا،
جمیل بن محمد چادر کھینچتا ہوا حرم میں داخل ہوا۔ اے سرداران قریش، اور ان کو خبر دی حضرت عمر کے مسلمان ہونے کی، اور اس کے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی حرم پاک میں پہنچ گئے۔ قریش نے حضرت عمر سے تصدیق کی اور سب نے آپ پر حملہ کر کے مارنا شروع کر دیا۔ آس بن وائل وہاں موجود تھے۔ اس نے حضرت عمر کو لوگوں سے چھڑوایا اور کہا، میں نے عمر کو پناہ دی۔ آس بن وائل کا آپ کو پناہ دینا تھا کہ مجمع منتشر ہو گیا۔ یہ حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کا واقعہ سیرت کی کتب میں موجود ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔